بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 مئی والے دن کے آفٹر شاکس جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ 10 مئی کو پاکستان نے 1.5 گھنٹے کے اندر جس طرح بھارت کو دھول چٹائی اور اس کو اس کی اوقات یاد دلائی اور بتایا کہ وہ 86 ارب ڈالر خرچ کر کے بھی پاکستان کے ٹوٹل بجٹ سے ڈبل پیسے خرچ کر کے بھی اپنے دفاع کو اس قابل نہیں بنا سکا کہ ہم پاکستان کی طرف سے چین سے ادھر ادھر سے لے کے جو تھوڑی بہت ٹیکنالوجی ہے کوئی تھوڑا سا خود اس کو ڈیولپ کر کے جو ہم نے اپنا انفراسٹرکچر کھڑا کیا تھا اس کو چیلنج کر سکے۔ چیلنج کرنا تو دور کی بات ہے، اس کو برداشت ہی کر سکے۔ چیخیں نکل گئی بھائی، جا کے ٹرمپو صاحب کی قدموں میں بیٹھ گئے کہ مہاراج اس سے جان چھڑواؤ۔ وہ آفٹر میس اور آفٹر شاکس آنا شروع ہو گئے ہیں۔ کانگریس جو ہے اس کے اوپر الزام لگا کرتا تھا اس سے پہلے کہ اس کے یک از سربراہ جناب راجیو گاندھی صاحب جو تھے، جب وہ وزیر اعظم تھے تو وہ فرانس سے بفرز خرید کے لائے۔ بفرز جو ہیں وہ لانگ رینج کی توپیں ہیں، اور بفرز نے جو تھا وہ کارگل کے محاذ کے اوپر اپنا آپ منوایا، اور وہ اس لیے بھی منوایا کیونکہ پاکستان کی حکومت جو تھی یا پاکستان کی فوج کی جو قیادت تھی اس وقت مشرف صاحب کی، وہ اس نے بلنڈر کر دیا، اور اس نے جو تھا وہاں پہ جو ہمارے فوجی گئے تھے ایک اسٹریٹجی کے تحت ان کو ڈسون کر دیا، اور جگہ جگہ پہ سیمینار کروانا شروع کر دیے کہ یہ تو جی کشمیری مجاہدین ہیں۔ تو اس کے بعد نہ ان کو ایئر سپورٹ دے سکتے تھے، نہ ان کو توپ خانے کی سپورٹ دے سکتے تھے، تو پھر انڈینز نے بغیر کسی مزاحمت کے کیپٹن کرنل شیر خان اور اس جیسے بہت سارے بہادروں کو تاک تاک کر نشانہ بنایا۔ اسٹریٹجی کی اس غلطی یا بلنڈر کو آپ کسی بھی نظر سے دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک احمقانہ خیال تھا، اور اگر وہ لیکن بھارت کے ہاں کانگریس شروع ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے جناب، جو ہم نے کھلونا خرید کے اپنے فوجیوں کو دیا تھا وہ کس طرح سے مؤثر ثابت ہوا۔ اب جب فرانس سے بفرز خریدے ہوئے تھے تو مودی صاحب نے بھی فرانس سے خود خریدنا تھا کچھ، ٹھیک ہے، کیونکہ جتنے بھی پاپولسٹ کلٹ ہوتے ہیں جو جال سازی کے ذریعے بیانیہ بازی کر کے برسر اقتدار لائے جاتے ہیں، تو وہ حرکت ضرور کرتے جو کہ اس سے پہلے ایک نارمل انسان نے کی ہوتی ہے۔ تو مودی ایک پاگل ذہن کا مجہول قسم کا شخص ہے۔ اس نے کہا کہ ہم بھی فراز سے کچھ خرید دے گا، ہم بھی فراز سے کچھ خرید دے گا، تو خرید کے لے آیا ماما اتوں رافیل، ٹھیک ہے، رافیل خرید کے لے آیا جی وہاں سے۔ اور راہ کی تو آپ بات ہی چھوڑ دینا، رافیل کو بعد میں دیکھتے، راہ کی تو آپ کو بات ہی چھوڑ دینا، یعنی کہ ان کے اگر کسی سیکٹر کمانڈر نے بھی وار کا پلان بنا کے، ڈیفنس کا پلان بنا کے، اگریشن کا پلان بنا کے اپنے ہیڈ آفس کو روانہ کیا ہے تو وہ اتنے نہیں پہنچے ہے، اتنے پہنچ گئے ہیں۔ ہاں جی، ٹھیک ہے نا، راہ کو اس طرح فلاپ کیا گیا کہ ان کے پورے پلان جو تھے وہ نکل کے آپ پارا پہنچ جاتے رہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں راہ کا، تو راہ نے فیل ہی ہونا تھا جی، پھر تو راہ فیل ہو گیا جی۔ راہ فیل کے اوپر اب کانگریس نے چڑھائی کر دی ہے، وہاں کی جو اپوزیشن پارٹی ہے انہوں نے کہا کہ جناب 400 کروڑ کا طیارہ جو تھا یہ 1400 کروڑ میں خرید کے لائے، یعنی کہ ہر طیارے کے اوپر 10 خرب بھارتی روپے کمیشن کھایا گیا۔ ویسے منن والی گل نہیں کی، اینا کمیشن نہیں ہوتا، وہ تھوڑا بہت ہوتا ہے، ویسے میرا مطلب ہے 5-10% انبلٹ رکھا جاتا ہے، لیکن لمبا ہی مار ٹھیک ہے۔ ایویں تو نہیں امبانی وغیرہ جو ہیں، امبانی کی بیگم جو ہے وہ مودی صاحب کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور پھر چھوڑنے کا نام نہیں لیتی، بیٹھے بٹھائے کرما پتی ہو گئے۔ پھر جو بھی ڈیفنس کی ڈیل ہوئی مودی صاحب نے اس کو پرائیویٹ سیکٹر میں ڈالا، حالانکہ ان کا پبلک سیکٹر جو ہے مطلب ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ جو ہے ویسے حال بھی بے حال ہوا پڑا ہے ویسے ہی آ رہی انڈینز لالیو یار، وہ آپ نے ایک تیجا بنایا تھا،
بڑے آپ کے جو ڈیفنس انتھوزیسٹ ہیں اس کے اوپر ولاگ کر کے مرنے ہو گئے سر. یار پوری جنگ کے اندر آپ نے میراج 2000 تباہ کیا, MiG 29 تباہ کیا, سخوئی Su-30 MKI تباہ کروایا, اور رفال تے کروایا ہی کروایا. یار تیجا نہیں نکالا آپ نے. ہے تیجا نکالتے ہمارے بچے جو تھے اس کو جا کے چوتھا پانچواں بڑھاتے. تیجاز نہیں نکالے. یہ ویسے بات سننے کی, یہ مطلب تیجاز کیوں نہیں نکالے؟ تیجا بیسیکلی جب اسرائیل کے جو ڈرون ہیں, ہیرون کے کیا نام ہے اس کا, ہیرون ڈرون ہے یا ہیبرون ڈرون ہے, ہیرون ڈرون جو ہے, جب اس کو ہم نے پھینٹنا شروع کیا ہے نا, مطلب کہ اس کو باقاعدہ وہ کانٹی ڈال کے تو اتار لیتے تھے نیچے, تو اسرائیلیوں نے کہا کہ خبردار, تیجاز کے اندر بیشتر ٹیکنالوجی ہماری ہے, تو ہماری آپ نے مارکیٹ کا بالکل ہی بیڑا گرک کرنا ہے. تو میں آپ کو خبر کی بنیاد پہ یہ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ تیجا جو ہے وہ فضاؤں میں نکالنے سے اسرائیلیوں نے بھارت کو منع کیا تھا کہ تیجا نہیں نکالنا آپ نے, ٹھیک ہے, کیونکہ اگر یہ گر گیا تو ہمارا آپ کی کٹی, ہماری آپ کی چھو, ٹھیک ہے, ہم آپ سے نہیں بولیں گے, کیونکہ اس میں تو ہم نے جتنی آپ کو بیچتے ساری ٹیکنالوجی تو اسرائیل کی ہے نا, اور اسرائیل کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ اسرائیل نے اپنا کوئی طیارہ بنانا تھا, امریکہ نے اس کو گن پوائنٹ کے اوپر F-16 دے دیا, F-16 کا بھی ویسے بیڑا گرک ہونے لگا, وہ ہم آپ کو بعد میں بتاتے ہیں. تو وہ دے دیا جو انہوں نے اس کو تیجاز نہیں نکالنے دیا. اچھا F-16 کا بیڑا گرک کیوں ہونا ہے؟ F-16 کا بیڑا گرک اس لیے ہونے لگا ہے کہ J-10 نے جس مارکیٹ میں جا کے ٹک نوک کیا ہے, وہ مارکیٹ ہے جو ممالک بڑے عرصے سے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ امریکہ کی جو نظر شفقت جو ہے وہ ہم پہ پڑے اور ہمیں بھی F-16 ملے. پاکستان کے پاس اس وقت 52 یعنی کہ 52 بلاک کے, پہلے انہوں نے ہمیں 16 بلاک کے دیے تھے, پھر جب دوسری دفعہ ہم نے مانگے تو انہوں نے ہمیں خریدے, بلکہ پیسے بھی دیے ہم نے, تو انہوں نے ہمیں 16 دے کے ترخا دیا تھا 52 کے, اور اب وہ 72 والا بلاک ان کا چل رہا ہے. ہمارے ابھی JF تھنڈر کے صرف 3 بلاک آئے ہیں, اور تیسرے بلاک نے تو بائیاں پھیر دی. ان کا 72 بلاک چل رہا ہے. اب پچھلے دنوں ہم نے جب انہیں کہا کہ انہیں اپڈیٹ کر دیا جائے تو انہوں نے کہا کہ نہیں, کوئی ضرورت نہیں. اب یہ F-16 جو ہے, اب اس کے اوپر بہت ساری لیمیٹیشن ہیں. ایسا ریڈار نہیں ہے جو 360 کے اوپر ریڈار جو ہے نا وہ دیکھتا ہے, وہ نہیں ہے, پرانا ریڈار لگایا ہوا ہے. ہم نے کہا جی ہم نے اپنا JF تھنڈر میں لگا لیا, آپ ہمیں اجازت دے دیں, ہم یہاں پہ لگا رہے ہیں. وہ نہیں لگانے دیتے. انہوں نے اپنے بندے بائے ہوئے ہیں باقاعدہ, جو کہ دن رات F-16 کی گرنتی کرتے رہتے ہیں. یہ جو سندھ کی سائیڈ کے اوپر جو مختلف ایئر بیسز کے اوپر انڈیا نے میزائل داغے, تو یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ ہم نے اپنے F-16 پار کر رکھے تھے, کیونکہ F-16 اس حالت کے اندر اگر اڑتا تو وہ ایک فلائنگ مرغابی ہوتا, وہ فلائنگ ڈک ہوتا. پر انڈین کوئی بھی میزائل مار کے تو خبر بناتے کہ ہم نے F-16 مار گرایا, ہم نے اڑائی, F-16 اڑائی. انڈین میڈیا شور میں چاہتا رہا. یوتھڑ اس کے اوپر بندروں والا, بن مانسوں والا ڈانس جو ہے, اپنی پشتیں پیچھے کو نکال کے جس طرح کے یہ ڈانس کرتے ہیں یوتھڑ, وہ ڈانس کرتے رہے. لیکن پاکستان نے F-16 نہیں اڑایا, پاکستان نے J-10C اڑایا, پاکستان نے JF تھنڈر اڑایا. اب آ جائیے اس بات کے اوپر, J-10C تو اپنی جگہ کے اوپر ہے, لیکن جس طرح تھنڈر نے بدماشی کی ہے نا, بدماش جس طرح ہوتا ہے نا, جاتا ہوا تھا ایسے لہراتا جاتا تھا, اور وہاں پہ جا کے ادھر ہی مار, ادھر بھی تھپیڑے ماری, یہ کر بم گرا, یہ کر, اور پھر اس کی باقاعدہ مووی بنا کے واپس آتا تھا. ابھی تو وہ دن آنے ہیں, ذرا ماحول ٹھنڈا ہو جانے دے, وہ موویز جاری ہونی ہے, وہ ویڈیوز جاری ہونی ہے جو تھنڈر صاحب بنا کے لاتے رہے. تو اب بہت ساری جگہوں پہ یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ J-10C جو ہے وہ اکیلا اتنا مؤثر نہیں ہو سکتا جتنا ان دونوں کا ٹیگ ٹیم. آپ نے اگر ریسلنگ دیکھی ہو WWE کی, وہ مسخروں کی جو ڈرامہ ہے وہ دیکھا ہو, تو اس میں جس طرح ٹیگ ہوتی ہے نا کہ وہ ایک پہلوان دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے ایک بار چلا جاتا, دوسرا اندر آ جاتا, یہ جو ٹیگ ٹیم بنی ہے نا J-10C کی اور اس کی, یہ اصل میں لیتھل کمبینیشن ہے. اس وقت دنیا کی بیشتر دارالحکومتوں میں ان کے فوج کے ہیڈ کوارٹرز میں یہ بحث جاری ہے کہ نہیں, J-10C کلیا نہیں لینا, J-10C اکیلا نہیں لینا, اپنی بھی دکانداری کھلن لگی ہے. ہاں جی, آہو,
ہماری بھی دکانداری کھلنے لگی ہے. ہم 22 بناتے ہیں سال کے JF تھنڈر. ٹھیک ہے, یہ پاکستان فوج کو ہی پہلے پاکستان آرمی کو دے رہے تھے. یہ اپنے آذربائیجان والے جو ہمارے بھائی ہیں وہ لاڈ کر گئے کہ نہیں پہلے سانو دیو, تو پھر پاکستان ایئر فورس کی سپلائی روک کے تو ان کو 2 اسکواڈرن میرا خیال ہم نے بنا کے دیے, اور وہ بھی گھر میں بیٹھے تمہارے ڈال رہے ہمارے کول بھی تھنڈر ہی گئے ہیں. ٹھیک ہے, JF-17 تھنڈر ساڑھے کھل بھی گئے. ٹھیک ہے, وہ تو مالے ڈالی جا رہے ہیں آذربائیجان والے. خیر آذربائیجان والے بھی اپنا ہی خون ہے یہ, اگر آپ کو یاد تاریخ کا ذرا تھوڑا سا حوالہ, یہ جب یہ جو گھٹیا آدمی تھا نا گاندھی, اس نے جب کمپین کی دنیا بھر کے برصغیر کے اندر, ہم تحریک خلافت چلا رہے تھے کہ خلافت کو نہ توڑا جائے, تو انہوں نے ہندوستان چھوڑ دو تحریک شروع کر دی, اور کچھ کانگریسی ملا بھی اس کے ساتھ مل گئے. تو اس کے نتیجے کے اندر بہت سارے اہل ایمان جو تھے وہ برصغیر پاک و ہند میں اپنی سکونت ترک کر کے, شہریت تو اس وقت ہوتی کوئی نہیں تھی, اپنی سکونت ہی ہوتی تھی, سکونت ترک کر کے اور افغانستان ہجرت کیے. افغانڈو جو ہے ان کو تو ہمیشہ حرام خوری کی عادت رہی ہے. انہوں نے شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کو بھی شہید کیا تھا, اور ان کے خون کے بھی پیسے پکڑے تھے انگریز سے. انہوں نے کہا لو بھی دیاری لگی, انہوں نے وہاں پہ ان کے بچے لوٹے, ان کی خواتین لوٹی, ان کے مال و زر لوٹے. تو پھر وہ لوگوں نے وہاں پہ بھی جہاد جاری رکھا, اور اپنی جان بچاتے ہوئے یہ ہرات کے رستے پرلی طرف ترکمانستان سے ہوتے ہوئے آذربائیجان کی طرف نکل گئے. 1956-57 تک آذربائیجان میں اردو کے باقاعدہ میگزین اور اخبارات نکلا کرتے تھے. آپ اس کا اندازہ یوں کر لیں, 1922 میں یہ لوگ جو تھے یہ تحریک خلافت کے دوران ہجرت کیے تھے. وہاں پہ آپ کو آذربائیجان کے اندر آپ اگر جائیں تو باکو میں آپ کو جو کالے بال اور ہماری طرح کی بھوری آنکھیں نظر آئیں, کالی آنکھیں نظر آئیں, تو سمجھ جائیے گا کہ یہ ہمارے بزرگوں کا خون ہے. ٹھیک ہے, یہ برے صغیر کے مسلمانان, یہ ان کا خون ہے, یہ ان کے آگے اولادیں ہیں. تو خیر میں نے کہا کہ یہ ساتھ ساتھ حوالہ بھی دیتے جائے, اور ساتھ ساتھ افغانوں کی یہ وارداتی لٹیرے ڈاکو جو ہیں ان کو بھی بے نقاب کرتے چلے. لیکن تو واپسی یہ ہے کہ جناب اس وقت دنیا بھر کے اندر JF تھنڈر اور J10C کی جوڑی کی ڈیمانڈ ہے. کی لینا ہی جوڑی دا گئی آ رہی ہے جی, کی لینا جی جوڑی دا. اب دیکھیے یہ دونوں پاکستان اور چائنا کس طرح ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اور دنیا کے اندر دھمال ڈالتے ہیں. مغرب کی دفاعی ٹیکنالوجی کے زوال کی بنیاد رکھی گئی اور پاکستان میں رکھی. کمال است. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.